22واں پارہ سورۃ الفاتر آیت نمبر 38 رکوع نمبر 17 16واں رکوع ختم ہو چکا ہے، 17واں رکوع شروع ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ عالم غیب السماوات والارض، بے شک اللہ تعالی عالم جاننے والے ہیں، غیب السماوات والارض، چھپی ہوئی چیزوں کو آسمانوں اور زمینوں کی۔ انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ اللہ کریم جاننے والے ہیں دلوں کے راز کو۔ آج کی اس آیت مبارکہ میں اللہ کریم نے اپنی صفت علم غیب کو بیان فرمایا، جبکہ اس سے پہلے جہنمی لوگوں کا جہنم کے اندر چیخ و پکار کا بیان تھا، اور جہنمی لوگ پھر کہیں گے یا اللہ ہمیں ایک دفعہ تو نکال دے جہنم سے، ہمیں ایک دفعہ دنیا میں بھیج دے، اب تو ہم نیکی کے سوا کچھ کریں گے ہی نہیں۔ رب فرمائیں گے کیا میں نے تمہیں عمر نہیں دی تھی؟ نصیحت حاصل کرتے میں نے تمہیں عقل دی تھی، تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا، اب تمہارے لیے کوئی دنیا کے اندر واپسی کا کوئی ذریعہ نہیں، اب جہنم ہی میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پڑے رہو۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ نے فرمایا کہ رب سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، زمین و آسمان کی چھپی ہوئی چیزوں کا جاننے والا صرف اللہ ہے۔ اسی طرح ہر انسان کی نیت، ارادے، استعداد اور صلاحیت کو بھی رب جانتا ہے، دلوں کے رازوں کو جاننے والا صرف اللہ ہے، رب سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں۔ فرمایا جو اعمال کرو گے اللہ دیکھ رہے ہیں، قیامت کے دن اس چیز کا تمہیں اجر یا برا کام کیا اس کی سزا ملے گی، اس لیے اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں۔ دنیا والوں سے چھپا کر کرو گے بھی تو ایک ہستی دیکھ رہی ہے اس کام کو۔ فرمایا ان اللہ عالم غیب السماوات والارض، بے شک اللہ کریم جاننے والے ہیں چھپی ہوئی چیزوں کو آسمانوں اور زمینوں کی۔ انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ اللہ دلوں کے راز جاننے والے ہیں۔ والذی جعلکم، وہی ذات ہے جس نے تمہیں بنایا، خلائف فی الارض، زمین میں خلیفہ، فمن کفر فعلیہ کفر، پس جس نے کفر کیا اسی پر وبال ہوگا اس کے کفر کا۔ اللہ کریم نے اس آیت مبارکہ میں انسان کو زمین پر اپنا خلیفہ بنایا، یہ انعام یاد دلا کر اللہ نے شکر گزاری کا مطالبہ کیا۔ فرمایا کہ دیکھو میں نے تمہیں ساری مخلوق میں سب سے بڑا اعزاز دیا کہ تمہیں زمین میں اللہ نے اپنا نائب بنایا، خلیفہ بنایا،
مخلوقات تو اور بھی تھیں، میں اللہ نے تمہیں خلیفہ اور نائب بنایا، اس پر تمہارے لیے شکر ادا کرنا ضروری ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا لیکن اکثر لوگ شکر ہی نہیں کرتے۔ آگے فرمایا کہ جس آدمی نے ناشکری کی اس کا وبال اسی پر پڑے گا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ لوگ توحید کو مانتے اور اللہ کا شکر ادا کرتے جو اللہ نے اسلام دیا، ایمان دیا، لیکن فرمایا کہ لوگوں نے اس کی ناشکری کی اور کفر کا راستہ اختیار کیا، ناشکری کی اور اللہ ناشکری سے ناراض ہوتے ہیں، اور ناشکرا انسان ہمیشہ نقصان اٹھاتا ہے۔ اس آیت مبارکہ سے ہمارے لیے سبق بھی یہ ہے کہ ہر حال میں انسان اللہ کا شکر ادا کرے۔ انسان شکر ادا کرے گا تو اللہ کریم کی ذات خوش ہوتی ہے۔ جتنا انسان شکر گزار بنے گا اللہ نعمتوں کے اندر اور اضافہ فرمائیں گے۔ کائنات کی سب سے بڑی نعمت اللہ کی جو انسان جس کو مل گئی وہ ایمان کی نعمت ہے، وہ اسلام کی نعمت ہے۔ جب ایمان قبول کر لیا تو انسان کے جسم کے ظاہری حصے پر بھی اسلام نظر آنا چاہیے۔ انسان کے لباس سے، انسان کی چال ڈھال سے، انسان کے ظاہری طور طریقوں سے اسلام نظر آنا چاہیے۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالی کا ایک طرح کا شکر ہے کہ جو انسان کے جسم پہ نظر آئے۔ جیسے اللہ نے کسی انسان کو مال دیا ہے تو اب مال کا شکر ایک تو یہ ہے کہ انسان زبان سے اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے دنیا میں یہ نعمتیں عطا کی، یہ زبان سے شکر ہے۔ اور ایک ہے ظاہراً شکر، جسمانی شکر، کہ وہ چیز آپ کے بدن پہ ظاہر ہونی چاہیے۔ اللہ نے مال دیا، انسان کا کپڑا اچھا ہو پہننے کے لیے اور جوتے اچھے ہوں، یہ نہ ہو انسان یتیموں والی زندگی گزارے، مال اللہ نے دیا تو ظاہراً اگر آپ اللہ کی اس نیت سے کہ رب نے مجھے نعمت دی ہے میں اس کا شکر گزار بنوں اور میں اس نعمت کو استعمال کروں، تو یہ ظاہراً جو نظر آ رہا ہے یہ بھی اللہ کا شکر ہے، رب اس پر بھی خوش ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک شخص بیٹھے ہوئے تھے، آقا علیہ السلام تو اسلام نے دیکھا کہ ان کے پھٹے پرانے کپڑے ہیں، بوسیدہ کپڑے ہیں، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تیرے پاس کپڑے نہیں یا اللہ کی دی ہوئی نعمت نہیں؟ فرمایا کہ یا رسول اللہ میرے پاس تو بہت کچھ ہے، اللہ نے اونٹ بھی اتنے دیے، گائے بھی اتنی دی، بکریاں بھی اتنی، میں تو بڑا مالدار آدمی ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اللہ نے تجھے نعمت دی ہے تو وہ نعمت تیرے جسم پہ ظاہر ہونی چاہیے، اللہ اس چیز سے بھی خوش ہوتے ہیں۔ تو اللہ کریم نے مجھے اور آپ کو ایمان دیا، اس سے بڑی نعمت کائنات میں کوئی نہیں ہے، اسلام دیا، اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے۔ ایک تو رب کا شکر زبان سے ادا کرنا چاہیے اور دوسرا اسلام کے مطابق زندگی کے نقش و نگار نظر آنے چاہیے۔ انسان کا لباس ہے، انسان کی ظاہری صورت ہے، یہ بھی اسلام اور ایمان کے مطابق ہوگی، اللہ کریم اس سے بھی خوش ہوں گے۔ یہ بھی ایمان کی ایک طریقے سے انسان اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے، جو جسم پر اس کا لباس ہے، بال ہیں، جو رب نے جس ہیئت میں بنایا ہے انسان اسی ہیئت پر رہے، اللہ کی پیدائش کو تبدیل نہ کرے۔ تو فرمایا هو الذی جعلکم خلائف فی الارض، اور اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس نے تمہیں خلیفہ بنایا زمین میں۔ فمن کفر فعلیہ کفر، پس جس نے کفر کیا اسی پر اس کفر کا وبال ہوگا۔ ولا یزید الکافرین کفرہم، اور
اور نہیں اضافہ کرتا کافروں کا کفرہم ان کا کفر عند ربہم ان کے رب کے یہاں الا مقتا مگر ناراضگی کو ولا یزید الکافرین اور نہیں اضافہ کرتا کافروں کے لیے کفرہم ان کا کفر الا خسارا مگر نقصانی قل ارائیتم آپ فرما دیجئے کیا تم نے دیکھا شرکاءکم الذین اپنے ان شریکوں کو تدعون من دون اللہ جو تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ ارونی ماذا خلقو مجھے دکھاؤ تو صحیح انہوں نے کیا پیدا کیا من الارض زمین سے ام لہم شرک فی السماوات یا وہ شریک ہیں آسمانوں میں ام آتیناہم یا ہم نے دی انہیں کتاباً کوئی کتاب فہم علی بینۃ منہ پس وہ کسی واضح دلیل پر ہیں بلکہ یعد الظالمون نہیں وعدہ کرتے ظالم لوگ بعضهم ایک دوسرے سے بعضهم بعضا ایک دوسرے سے الا غرورا مگر صرف دھوکہ ہی دھوکہ۔ اس آیت میں اللہ کریم نے شرک کی تردید یوں فرمائی کہ اے میرا نبی آپ ان لوگوں سے پوچھئے تو صحیح مجھے بتلاؤ کہ اللہ کے ساتھ جن لوگوں کو تم شریک کرتے ہو یا جنہیں تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو مجھے زمین پر کوئی مثال دکھاؤ کہ زمین میں ان شریکوں نے کیا پیدا کیا ہے۔ ماذا خلقوا من الارض زمینیں تو ساری اللہ نے بنائی ان کے اندر جتنی چیزیں اللہ نے بنائی جنہیں تم رب کا شریک کرتے ہو بتاؤ انہوں نے زمین میں کیا بنایا ہے کیا پیدا کیا ہے یہ اللہ کے شریک کیسے بن گئے۔ حقیقت یہ ہے کہ فرمایا سارے اختیارات اللہ کے پاس ہیں اللہ نے اپنے اختیارات کسی کو بھی نہیں دیے ہیں۔ اور آگے فرمایا ام لہم شرک فی السماوات آسمانوں کی پیدائش میں بتاؤ ان کی کیا شراکت ہے اللہ کے ساتھ جنہیں تم اللہ کا شریک بناتے ہو بتاؤ آسمانوں میں کس بات میں وہ شریک ہیں۔ کیا آسمان کا کوئی ٹکڑا انہوں نے بنایا سورج انہوں نے بنایا چاند یا ستاروں میں سے کوئی چیز انہوں نے بنائی ہے اور اگر نہیں بنائی یقیناً اللہ کے شریک جو بنا رہے ہیں انہوں نے کچھ بھی نہیں بنایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تمہاری عقل کہاں گئی پھر اللہ کو چھوڑ کر تم انہیں کیوں پوجتے ہو۔ یا ہم نے انہیں کوئی کتاب دی ہے اور وہ دلیل پر ہے کہ اس کتاب میں لکھا ہو کہ یہ خدائی میں میرے شریک ہے معاذ اللہ ان کے پاس تو شرک پر کوئی ثبوت بھی نہیں ہے بلکہ فرمایا یہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں ایک دوسرے کے جہنم کے ساتھی بن رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق۔ الحمدللہ رب العالمین ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے اللہ کریم ہم سب کا مل بیٹھنا قبول فرما قرآن کریم سننا سنانا اللہ قبول اور منظور فرما۔ اے اللہ اس کا ثواب پوری امت مسلمہ کے مرحومین کو پہنچا۔ اللہ سننے والے جتنے حضرات یا اللہ سب کی تمام پریشانیاں مشکلات تنگیاں آسان فرما۔ اللہ جن احباب نے دعاؤں کے لیے فرمایا اللہ سب کی دلی حاجتوں کو پورا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ۔